خبردار اگر کچھ کہا تو، خبردار اگر اس سے بات کی تو، خبردار اگر مجھے کال کیا تو، خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں خبردار، یعنی ہر سینٹینس میں خبردار بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بیویئر۔ بیویئر مین خبردار۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ بیویئر پلس کاما پلس ایف پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ خبردار اگر کچھ کہا تو، بیویئر if you say something، beware if you say something۔ خبردار اگر اس سے بات کی تو، beware if you talk to him، beware if you talk to him۔ خبردار اگر مجھے کال کیا تو، beware if you call me، beware if you call me۔ خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تو، beware if you go out to play، beware if you go out to play۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ خبردار اگر ہمیں بتایا تو۔ اتنے جھگڑالو مت بنو، وہ بہت جھگڑالو تھا، اب تم بہت جھگڑالو ہو گئے ہو۔ اس کا بھائی بہت لالچی اور جھگڑالو ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم یوز کر رہے ہیں جھگڑالو، یعنی ہر سینٹینس میں جھگڑالو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں quarrelsome۔ quarrelsome مین جھگڑالو۔ آئے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوگا، پلس quarrelsome پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اتنے جھگڑالو مت بنو، ڈونٹ بی سو quarrelsome، ڈونٹ بی سو quarrelsome۔ وہ بہت جھگڑالو تھا، he was so quarrelsome، he was so quarrelsome۔ اب تم بہت جھگڑالو ہو گئے ہو، no you have become very quarrelsome، no you have become very quarrelsome۔ اس کا بھائی بہت لالچی اور جھگڑالو ہے، his brother is very greedy and quarrelsome، his brother is very greedy and quarrelsome۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا، وہ بہت جھگڑالو ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں وہاں نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں انگریزی سیکھوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے نہیں ملوں گا۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، یعنی ہر سینٹینس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کم وٹ میں۔ کم وٹ میں مین چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ کم وٹ میں پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ کم وٹ میں I will not go there، کم وٹ میں I will not go there۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں انگریزی سیکھوں گا۔ کم وٹ میں I will learn English، کم وٹ میں I will learn English۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کم وٹ میں I will not eat food، کم وٹ میں I will not eat food۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے نہیں ملوں گا۔ کم وٹ میں I will not meet you، کم وٹ میں I will not meet you۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے بات نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے بات نہیں کروں گا۔ جتنا کھانا ہے کھا لو، جتنا مانگنا ہے مانگ لو،
جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، جتنا کھیلنا ہے کھیلو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے جو انتہائی آسان ایزی سا سٹرکچر ہے۔ سینٹنس یا ورب پلس as much as you want۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ جتنا کھانا ہے کھا لو، eat as much as you want، eat as much as you want۔ جتنا مانگنا ہے مانگ لو، ask as much as you want، ask as much as you want۔ جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو، study as much as you want، study as much as you want۔ آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے انگریزی زبان میں بآسانی بنا سکتے ہیں۔ جتنا کھیلنا ہے کھیلو، play as much as you want، play as much as you want۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ جتنا لکھنا ہے لکھ لو، میں جہاں چاہوں گا وہاں کھڑا رہوں گا، وہ جو چاہے گا وہی کھائے گا، تم جو چاہو گے وہی کرو گے، ہم جہاں چاہیں گے وہاں کھیلیں گے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے چاہنا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لائک ٹو۔ لائک ٹو مین چاہنا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹنس پلس کنجنکشن پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ میں جہاں چاہوں گا وہاں کھڑا رہوں گا، I will stand where I will like to، I will stand where I will like to۔ وہ جو چاہے گا وہی کھائے گا، He will eat what he will like to، He will eat what he will like to۔ تم جو چاہو گے وہی کرو گے، You will do what you will like to، You will do what you will like to۔ ہم جہاں چاہیں گے وہاں کھیلیں گے، We will play where we will like to، We will play where we will like to۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ جو چاہے گی وہی پکائے گی، وہ جو چاہے گی وہی پکائے گی۔ کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ کیا تم پوچھ نہیں سکتے تھے؟ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ couldn't پلس سبجیکٹ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Let's see some example for better understanding۔ کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ couldn't you have spoken the truth، couldn't you have spoken the truth۔ کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ couldn't he have gone there، couldn't he have gone there۔ کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ couldn't I have played، couldn't I have played۔ کیا تم پوچھ نہیں سکتے تھے؟ couldn't you have asked، couldn't you have asked۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا وہ یہاں نہیں آ سکتا تھا؟ بولنے میں کچھ نہیں جاتا، وہاں جانے میں کچھ نہیں جاتا، پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا، کام کرنے میں کچھ نہیں جاتا۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کچھ نہیں جاتا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں nothing goes to۔ nothing goes to مین کچھ نہیں جاتا۔ آئے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ nothing goes to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ بولنے میں کچھ نہیں جاتا، بولنے میں کچھ نہیں جاتا۔ nothing goes to speak، nothing goes to speak۔ وہاں جانے میں کچھ نہیں جاتا، nothing goes to go there، nothing goes to go there۔ پڑھنے میں کچھ نہیں جاتا، nothing goes to study،
nothing goes to study, کام کرنے میں کچھ نہیں جاتا. nothing goes to do work, nothing goes to do work. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہاں آنے میں کچھ نہیں جاتا, یہاں آنے میں کچھ نہیں جاتا. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانا.